آج کا یہ جو اجتماع ہے اس میں بہت سے مقررین نے کئی شاعروں کے اشعار پیش کیے ہیں. زیادہ تر مقررین نے ساحر لدھیانوی کے اشعار پیش کیے ہیں. میں کیونکہ صحافی ہوں تو اپنے ایک ایسے صحافی بزرگ کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر ایک نظم کہی تھی، اور اس نظم کا ایک شعر ہے، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو. تو یہ شعر ہے جناب منہاج برنا صاحب کا، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر تھے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی. اور آج جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ جو شعر ہے یہ اس طرح سے سچ نظر آتا ہے کہ اس وقت تو صرف اخبار تھا، اب ٹی وی چینل بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کو جب خبرنامہ شروع ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر تو یہاں جو بہت سی تقریریں کی گئی ہیں وہ تقریریں آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی. ہو سکتا ہے ایک چھوٹی موٹی خبر سنا دی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علی احمد کرد صاحب نے یہاں پہ تقریر کی ہے جو شاید کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھائی گئی ہوگی، اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے. تو ہم یہاں پر آج اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کسی ادارے کے ہم خلاف ہیں، یا کسی سے ذاتی جھگڑا ہے. مجھے لطیف افریدی صاحب نے گائیڈ لائن دی ہے، میں اس کے مطابق ہی اپنی بات کروں گا. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں آپ لائرز ہیں، آپ لوگ وکیل ہیں، آپ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے علمبردار ہیں. آپ میں سے مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد بھی جاری ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن تھا. آپ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو جو قائد اعظم کا جو پیشہ تھا وہ بھی وکیل تھے، آپ بھی وکیل ہیں. جو قائد اعظم کا مشن تھا اس مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے. تو اس لیے آپ لوگ کٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا تھا مشن؟ وہ یہی تھا نا، قانون کی بالادستی اور پرامن سیاسی جدوجہد. تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. آپ کی تقریروں میں جو کچھ غصہ تلخی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم یہاں پر سارے جو ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے جناب کہ ذرا آپ کچھ خاموشی اختیار کریں، کچھ دن کے لیے چپ رہیں، ذرا ملک کے حالات کا خیال کریں. پاکستان از فیسنگ مینی ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز، تو ذرا خیال کریں. تو بھائی ہم اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے، ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے. تو کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. میں اس صحافت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا، میرا باپ بھی صحافی، پھر میں نے جب صحافت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی، وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، وہ غیر جانبدار تھے، تقریریں کرتے تھے، اخبار میں کالم لکھتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے. اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے. میں نے پریس ہسٹری میں پڑھا مولانا ظفر علی خان، بار بار ان کا اخبار بند ہوتا تھا، بار بار گرفتار ہوتے تھے. وہ ایک جو برطانوی سامراج تھا اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے. یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑھا ہے ایم اے جرنلزم میں، جس کو ہم ایم اے میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس میں ہم نے شورش کشمیری کو پڑھا ہے، مولانا ظفر علی خان کو پڑھا ہے، حمید نظامی کو پڑھا ہے. کوئی ان میں غیر جانبدار نہیں تھا، سارے جانبدار تھے. اس میں کوئی قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی جو ہے وہ پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا تھا. تو جب ایک طرف لا قانونیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے تو میں نے تو قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اب تو میں خود بذات خود میں ایک ایسی مثال بن گیا ہوں
کہ جب سے مجھ پر پابندی لگی ہے 3 ہفتے ہونے والے ہیں تو میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتا, لیکن کہیں پہ بھی چلا جاؤں لوگ پوچھتے ہیں جی کی ہویا, یہ کی ہویا. میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کی ہویا. میں کہتا ہوں یار ایک تقریر کی تھی, وہ اسد علی طور کو مار پڑی تھی, اس پہ میں نے تقریر کی تھی, اس لیے میرے پہ پابندی لگ گئی. انہوں نے کہا پابندی لگی ہے, تقریر تو آپ نے پریس کلب کے باہر کی تھی, پابندی آپ کو ٹی وی چینل پہ لگا دی. اچھا یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جی. یہ پیمرا نے حکم دیا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جی. تو پھر پابندی کیسے لگ گئی؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے لاقانونیت کہ آپ نے پابندی لگا دی لیکن اس کا کوئی ریٹن آرڈر کہیں سے نہیں ہے, کسی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. تو اب کیا ہوں میں؟ حامد میر اس وقت کیا ہے؟ سینسرشپ کی ایک چلتی پھرتی جیتی جاگتی مثال. اور میں اس مثال کے طور پہ جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ ذرا خیال سے بولنا. بھائی خیال سے ہی بولوں گا. یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں. جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرو. اور اگر آپ صحافیوں کو جو مار پڑتی ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا ہے, ابصار عالم کو گولی مار دی جاتی ہے, اسد طور کے گھر میں گھس کے اس کو مارا جاتا ہے, تو اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کرو تو آپ گرفتار کر دیں. آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ گرفتار جب ملزمان گرفتار نہیں ہوتے کہتے ہیں اچھا وہ لڑکی کے بھائی نے مارا تھا. میں اس صورتحال میں نہیں جاتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب 2007 کا یہاں بہت ذکر ہوا, 2007 کی لائرز موومنٹ کا یہاں بہت ذکر ہوا, 2007 کی لائرز موومنٹ میں آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ محدود وسائل کے باوجود آپ لوگوں نے ایک تحریک چلائی اور آپ کی تحریک نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی. تو آج تو صورتحال مختلف ہے. اب جو 2007 کی جو بات ہوتی ہے تو کسی نے کہا کہ اس وقت حالات جو ہے وہ مشرف کے ماشاء اللہ سے بھی زیادہ تشویشناک ہیں. اس وقت میرے پہ صرف ٹی وی چینل پر پابندی لگی تھی, میں اخبار میں لکھتا تھا. لیکن اب کوئی پاکستان میں پرویز مشرف نہیں ہے, جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے. میرے پہ ٹی وی پر بھی پابندی ہے, اخبار میں بھی لکھنے پر پابندی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے. اچھا اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ لائرز موومنٹ کے حامی تھے. وہ جب ہم پر پابندی لگی تو جو پی ایف یو جے آر آئی یو جے جو ہے وہ سڑکوں پر ہمارے شو کرایا کرتی تھی, وہ وہاں پر آتے تھے اور ایسے مکہ لہرا کے کہتے تھے اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان میں صحافت آزاد ہوگی. تو اب آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور سینسرشپ کی جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں, جو جوڈیشری اور دیگر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. مجھے جو تقریر میں نے کی تھی جس کی وجہ سے پابندی لگی, اس تقریر پر میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یار اس میں آپ کا لہجہ بڑا تلخ تھا, تو وہ جو تلخی ہے اس پہ معذرت کر لو. تو جب ناصر زیدی صاحب جنہوں نے جنرل ضیاء اللہ کے کوڑے کھائے ہوئے ہیں, جب ان جیسا بزرگ مجھے کہے گا تو میں انکار تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی لہجے کی تلخی پہ میں معذرت کر لیتا ہوں. تو مجھے ایک بزرگ صحافی نے یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک سویلین جو ہے وہ صرف اپنے لہجے کی تلخی پہ معذرت کر لیتا ہے, لیکن پرویز مشرف آئین بھی توڑ دے کبھی معذرت نہیں کرتا. یہ فرق ہے. تو ہم نے آج یہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے اور آگے ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو قائد اعظم کا راستہ ہے ہم اس راستے پر چلتے رہیں. اور جو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا فرضی مقدمات ہیں, جھوٹی شہادتیں, ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنوں کی حقائقیں. تو یہ جنوں کی حقائقیں ہم لکھتے رہیں گے. یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے جناب کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ آپ جیو پہ بحال کر دیں, میں پھر ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اور جو میں پہلے کر رہا تھا وہ کرتا ہوں. میں نے اس 10-15 دن میں بہت کچھ سیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف دوبارہ ریسٹور ہو کے ٹی وی سکرین پہ جا کے بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل وہ ہے جو یہاں پہ آج تقریروں میں بیان کیا گیا اور جو آپ کی ریزولوشن میں آئے گا وہ ہے اصل راستہ. اس پر چلتے ہوئے بشک 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال کے لیے جو ہے نا ہم پر پابندی رہے, ہمیں پابندی قبول ہے. لیکن ایک دفعہ اب یہ جو پابندیاں آپ نے لگائی ہیں
یہ پابندیاں ہم نے ختم کروانی ہے. خاص طور پہ یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے جو بل لایا گیا ہے, اس بل کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے. اس میں 3 سال قید کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے, وہ 2.5 کروڑ پہ جرمانے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اس جو ٹریبیونل ہوگا, میڈیا ٹریبیونل, یہ منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر ہے, یہ ہائی کورٹ کے انڈر نہیں ہے, جوڈیشری کے انڈر نہیں ہے. اور اس کا جو فیصلہ ہوگا, جو سزا دی جائے گی, اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے, آپ کو صرف سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. تو یہ ڈریکونین لا سے بھی بڑھ کر ایک لا ہے, اور اس لیے اس لا کی مزاحمت کرنا صرف صحافیوں کا کام نہیں ہے, تمام مکاتب فکر کا یہ کام ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ 2007 میں پرویز مشرف کے خلاف ایک تحریک چلا کر اور اس کو شکست دے سکتے ہیں, تو آج کے جو حکمران ہیں یہ پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور حکمران نہیں ہے. اور اگر آپ کا اتحاد قائم ہو جائے اور آپ آج ایک کسی چارٹر پر اتفاق کر لیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے راضی ہو جائیں, تو مجھے امید ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت کے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں. جب میں یہاں پہ حال میں آیا افریدی صاحب, تو ایک سینئر وکیل جو ہے وہ مجھے ملے, تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تقریر کریں گے. میں نے کہا جی اگر کرنے دی تو کر لوں گا. تو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کرنے دیں گے آپ کو. تو میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں اگر آپ تقریر کریں تو یار وہ آپ پر جب 2007 میں پابندی لگی تھی نا آپ مشرف دور میں, تو اس میں آپ روڈ شوز کیا کرتے تھے, تو ہر شو کے آخر میں آپ وہ حبیب جالب صاحب کے کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے, وہ آج ضرور پڑھنا. میں نے کہا جی وہ کیوں پڑھوں؟ کہتے ہیں یار وہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی وہ جادو منتر والی بات تھی, وہ آپ اشعار پڑھتے تھے تو جو حبیب جالب نے ان اشعار کے میں جو پیغام دیا تھا وہ پورا ہو گیا, وہ بات سچ ثابت ہو گئی. تو انشاءاللہ اب بھی سچ ثابت ہوگی. تو میرے بزرگ جو ہیں, بزرگ وکیل یہاں پہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, آخر میں حبیب جالب صاحب کے وہ اشعار پڑھوں گا جو پرویز مشرف کے خلاف تحریک کے دوران, جو وکیلوں کی تحریک تھی, صحافیوں کی تحریک تھی, انسانی حقوق کے کارکنوں کی تحریک تھی, اس تحریک میں ہم نے وہ حبیب جالب صاحب کے اشعار جگہ جگہ بار بار پڑھے اور پھر ان کو اپنا ایک نعرہ بنایا, اور وہ نعرہ صحیح ثابت ہوا تھا. اور وہ اشعار کیا تھے؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم تو کا پالا, مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا, تو غروب ہونے والا. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا سینیٹر اعظم نظیم تارڑ, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ.